پھولا باغ منٹوں میں تاراج ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعاء شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام سردان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا اور اعلان کر دیتا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے یہ ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لوگوں لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء اور مساکین کو بھی مل جایا کرتا تھا۔ باغ کا مالک مر گیا تو اس کے 3 بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے، مگر یہ تینوں بہت بخیل ہوئے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ پا جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں تاکہ فقراء اور مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے بدنیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ ناگہاں رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستے میں چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران ہو رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کہیں اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں سے ایک کا جو بانسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو۔ تو ان سبوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ سبحان ربنا انا کنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء و مسکین کا حق مار لیا۔ پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور سب ہائے رے ہائے ہماری تباہی کہہ کر صدقے دل سے توبہ استغفار کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، ان قریب ہمارا رب ہم لوگوں کو اس سے بہتر باغ اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا، ہم اپنے رب ہی سے توبہ قبول کرنے کے خواستگار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا اور اس میں ایک انگور اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ ایک گوشہ ایک کھچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔ ابو خالد جمانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر بڑے تھے۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور مال کی فراوانی ہے، اور بخیل و بدنیتی کا ثمرہ مال کے ہلاک کو بربادی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ زائل شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ سچ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔